السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کے ایک فالوور نے کمنٹ کیا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آئیلٹس اینڈ پی ٹی ای. رائٹ. اچھا دیکھیں, پی ٹی ای آئی ایلس ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو پورا اندازہ ہو جائے کہ پی ٹی اور آئی ایلٹس میں کیا ڈفرنس ہے. آج کل تو یہ ایک بہت بڑا کامن کوشچن بن گیا ہے کہ سر پی ٹی ای ایزی ہے اور آئی ایلٹس ایزی ہے, آئی ایلٹس کروں کہ پی ٹی ای کروں. بچے اتنے کنفیوز ہیں آج کل کہ مطلب ڈیلی یہی کوشچن آ رہے ہوتے ہیں. The very first thing guys, PTE, three types of PTE ہے, صحیح ہے. PTE academic ہے, PTE UKVI ہے, and PTE core ہے. اب PTE core کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں. PTE core is just like IELTS journal. اگر ایک بچہ IELTS academic کرتا ہے so for study purposes, اور ایک بچہ IELTS journal کرتا ہے so for immigration and for work visa, for skill visa, for business visa and for other parts. اب آتے ہیں کہ ایک بچہ پی ٹی ای کرتا ہے تو پی ٹی ای میں اگین 3 ٹائپس ہے. پی ٹی ای اکیڈیمک ہے جو کہ آلموسٹ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یو ایس اور یس ان دیز پارٹ ایون یو کے پی ٹی ای اکیڈیمک. لیکن اگر آپ نے پی ٹی ای اکیڈیمک یو کے وی آئی کر لیا سو گائز ریممبر پی ٹی ای اکیڈیمک یو کے وی آئی صرف وہ بچے کرے جو کہ پرٹیکولرلی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایف ایس سی پاس کیا ہوا ہے اور بی ایس کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں یو کے. ان بچوں کے لیے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ دوسرا پی ٹی ای نہ کرے, وہ صرف اور صرف پی ٹی ای اکیڈیمک یو کے وی آئی کرے. بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے, ایم ایس کے لیے جا رہا ہے, نو پرابلم رائٹ. اگر وہ پی ٹی ای اکیڈیمک کرتا ہے, اکیڈیمک یو کے وی آئی کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اکیڈیمک مور ایون بیسٹ آپشن اگر آپ اس وہ کر لیتے ہیں, اس پہ آپ کے جو ہے نا ہر طرف آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں پی ٹی ای کور. پی ٹی ای کور آپ کریں گے فار کینیڈین امیگریشن جو کہ ریسنٹلی یہ ابھی اپروو ہو گیا ہے. سو کینیڈا ابھی آئیلٹس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ای کور بھی ایکسپٹ کر رہا ہے. یہ جسٹ لائک آئیلٹس جرنل ہے. اب آتے ہیں کہ جی پی ٹی ای کروں کہ آئیلٹس کروں. یاد رکھ لیں اسٹوڈنٹس, پی ٹی ای اگر ایزی ہے تو آئیلٹس کے مقابلے میں اگر یہ آپ کو بڑا ہی ایزی ٹائم دے رہا ہے, صحیح ہے, بٹ ریممبر اسٹوڈنٹس اس کا لیول تھوڑا سا چھوٹا ہے. میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ آئیلٹس کرتے ہیں اور اگر آپ کا آئیلٹس میں لیٹس سپوز آپ کو 7 بینڈ چاہیے رائٹ, پھر آپ کو پی ٹی ای کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو ایون اباو 7 لینا پڑے گا جو کہ وہ ایکویلنٹ آ کے پھر وہ 7 کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے پی ٹی ای میں 6 بینڈ لے لیا ہے تو وہ آئیلٹس پہ 5.5 بینڈ پہ گرے گا. اسی طرح اگر آپ نے پی ٹی ای میں 6.5 لے لیا ہے تو وہ آئیلٹس کے 6 بینڈ پہ گرے گا. تو یہ ڈفرینسز ہے. اس میں ایک بات یاد رکھ لیں, اگر آپ نے پی ٹی ای کر لیا سو اوکے, آسٹریلیا پی ٹی ای اکیڈیمک 100% ہے, نیوزی لینڈ پی ٹی ای اکیڈیمک 100% ہے, ایون کہ پی ٹی ای یو کے وی آئی اسٹوڈنٹس ایف ایس سی کے بچوں کے لیے یو کے میں 100% یہ ایکسپٹڈ ہے. پی ٹی ای اکیڈیمک بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتا ہے. بٹ دا پرابلم از کہ پی ٹی ای اکیڈیمک یا پی ٹی ای یو کے وی آئی اگر آپ نے کر لیا سو آج کل سویڈن ہو گیا, نیدرلینڈز ہو گیا, جرمنی ہو گیا, اسی طرح ناروے, اٹلی, یہ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یہ پی ٹی ای ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. موسٹلی یونیورسٹیز دے ڈونٹ ایکسپٹ پی ٹی ای. یس, if you are particularly applying, آپ کہتے ہیں کہ سر میں نے یو کے ہی جانا ہے تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو آپ یو کے پھر آپ یو کے بھی پی ٹی ای کر لیں. بٹ اف ان کیس اگر آپ کی ملٹیپل جو ہے نا وہ پلانز ہیں, یور پرائمری ٹارگیٹ از دی یو کے, لیکن فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر گاڈ فاربڈ یو کے ویزا نہ لگا اور آپ نے وہی پی ٹی ای یوز کرنا ہے پھر آپ نے جرمنی کے لیے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار یو رائٹ. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی ای اتنا ایکسپٹڈ نہیں ہے ایز compared to IELTS. IELTS is a brand. IELTS ہر طرف چل رہا ہے, even Italy, even Ireland, even every part of the world آپ کو IELTS تنگ نہیں کرتا ہے. پھر بھی اگر آپ نے decision لینا ہے, do talk to me, just drop me a message. I can give you a good piece of advice and I hope inshallah you will be all fine then. Have a nice day and take very good care of yourself and goodbye. Thank you very much.